علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے فضائل قرآن سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے سورۃ الدہر، جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے، اس سے متعلق کچھ فضیلتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرما دے کہ قرآن پاک کے فضائل اور قرآن پاک کی ان صورتوں کی فضیلتیں جو صحیح حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے اور ان فضیلتوں کو نشانہ بنا کر نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، سورۃ الانسان اور سورۃ الدہر کے بارے میں یہ بات آپ پہلے بھی جان چکے ہیں۔ سورہ الف لام میم السجدہ کی فضیلت کے بیان کیے جانے کے وقت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی صبح میں، جمعہ کی فجر میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ جو 21ویں پارے کی صورت ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر جو 29ویں پارے کی صورت ہے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر ہم امام ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان دونوں صورتوں کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر سکیں، اور اگر مقتدی ہیں تو اپنے ائمہ سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ان سنتوں کو زندہ کرنے والے امام بنے۔ حضرات گرامی، میرے سامنے ایک اور بھی حدیث ہے جسے امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل اتى على الانسان حتى ختمها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے سورہ انسان هل اتى على الانسان حين من الدهر، سورہ دہر کی تلاوت فرمائی اور مکمل تلاوت فرمائی، ختم کیا آپ نے اس سورت کو، اور پھر فرمایا انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ پاتے، اور میں جو سن رہا ہوں تم نہیں سن پاتے۔ عطت السماء وحق لها ان تعط ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله، آسمان سے چرمرانے کی آواز آ رہی ہے، آسمان چرمرا رہا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ چرمرائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 انگل بھی جگہ ایسی نہیں ہے، 4 انگلیوں کے برابر بھی اتنی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے نہ ہوں یعنی کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے سجدے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ جب فرشتوں کی اس قدر تعداد ہے تو آسمان کا حق بنتا ہے کہ وہ چرمرائے، فرشتوں کی اس تعداد اور فرشتوں کی اس وزن سے۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو فرمائی وہ یہ کہ میں جو جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم لوگ ہنسو کم اور رو زیادہ، ہنسو کم اور رو زیادہ، اور میں جو جانتا ہوں تم جان لو تو ما تلذذتم بالنساء علی الفرش، اللہ اکبر، کہ اللہ کی سزاؤں اور اللہ کے عذابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بتایا ہے، میں جو جانتا ہوں، یہ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جہنم اور جنت کے مناظر دکھائے ہیں، یا ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فرشتوں کے ذریعے جو عذاب کا انداز بتایا ہے، میں جو جانتا ہوں اگر تم جان لو گے تو بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا بھول جاؤ گے۔ اللہ 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 اپنی سزاؤں سے اور اپنے ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کتنی سخت بات ہے اور کتنا سخت جملہ ہے یہ آپ تصور کیجئے محترم ناظرین و سامعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے، میں جو جانتا ہوں تم جان لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ، اور تم بھول جاؤ گے، تم اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت حاصل کرنا، شہوت اور خواہش پوری کرنا بھول جاؤ گے، نہیں کرو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ وَلَخَرَجْتُ مِنَ الصَّعْدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور کسی اونچی جگہ کی طرف نکل جاؤ گے، پہاڑیوں کی طرف چڑھ جاؤ گے، پہاڑوں پر
اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب اور اپنی ہر قسم کی سزا سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ بڑی قیمتی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث گرامی میں فرمائی ہے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اس حدیث پر، اور اس صورت کو بھی ہمیں اور آپ کو تلاوت کر کے اور اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھ کر جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کے بعد اس قسم کی بات کیوں کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کا نقشہ کھینچا ہے اور جنت کی صفات بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی قرآن پاک، اس کے قرآن اور اس کی قرآن کی صورتوں سے فائدہ حاصل کرنے والے، نفع اٹھانے والے اور اس کے پیغامات اور ہدایات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے بنے۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں تک پہنچائے۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیے، اور جن کے پاس بھی آپ بھیجیں ان سے بھی درخواست کریں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور فیس بک پر لائک بھی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے، اپنے ہر قسم کے عذاب، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر قسم کی سزا چھوٹی ہو یا بڑی، ان سے اپنی پناہ میں ہم سب کو رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔